اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عنده اجر عظیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، جو 8 آیات پر مشتمل ہے، جن کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی. اس سے قبل گزشتہ 4 نشستوں میں اولاً حسب معمول 4 تمہیدی امور سورہ تغابن کے بارے میں بیان ہوئے تھے. ثانیاً پہلے رکوع کی 10 آیات کا مطالعہ ہم نے بقدر امکان مکمل کر لیا تھا. چونکہ اس ریکارڈنگ کے سلسلے میں 2 ہفتے کا وقفہ پڑ گیا ہے، اس لیے 4 تمہیدی امور کو اختصار کے ساتھ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. نمبر 1، یہ قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے. نمبر 2، قرآن حکیم کی صورتوں میں آیات کے مابین جو ربط ہوتا ہے، نظم کلام کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت نمایاں، نہایت اعلیٰ، نہایت عمدہ مثال ہے. نمبر 3، جو بات اہم ہے وہ یہ کہ یہاں جو ایمان کی بحث ہے وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ ایمان بمقابلہ نفاق. اس کی وضاحت میں کسی قدر تفصیل سے کر چکا ہوں، لیکن اس کے ضمن میں 2 باتیں میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح ہو جائیں. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ سور جو ہے سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک جو 10 مدنی صورتیں ہیں، ان سب کی یہ قدر مشترک ہے کہ ان میں خطاب امت مسلمہ سے ہے، کفار سے نہیں ہے. غیر مسلموں سے کوئی خطاب نہیں، اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں. ان کا تذکرہ بھی ہے تو ضمنی طور پر ہے، بطور نشان عبرت. کل کا کل خطاب مسلمانوں سے ہے. دوسرے یہ کہ خاص طور پر سورہ تغابن سے متصلاً قبل ہے سورہ منافقون. گویا کہ تصویر کے 2 رخ جو ہیں بالکل ملحق ہیں. تو یہاں پہلے منافقون کا تذکرہ ہے، پھر یہ حقیقت ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ ایمان کا لفظ 2 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کفر کے مقابلے میں ایمان اور نفاق کے مقابلے میں ایمان. تو یہاں جو ساری گفتگو ہے در حقیقت وہ نفاق کے مقابلے میں ایمان کی ہے. گویا کہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے.
اس میں دو باتوں کی وضاحت جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں کرنا چاہتا ہوں مزید، کہ آیت نمبر 2 میں جو فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ایک اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو کوئی تم میں سے مومن ہے، کوئی کافر ہے۔ یہاں در حقیقت کافر سے مراد منافق ہے، اس لیے کہ منکم یہاں فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ یا منکم کافر ومنکم مومن، چونکہ ان تمام صورتوں میں خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے، تو منکم سے مراد امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، وہ بھی کہ جو حقیقتاً ایمان سے بہرور ہیں، مشرف ہیں، اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان حقیقی انہیں عطا فرمائی ہے، ان کے سینوں کو اس کے نور سے منور کیا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اندر نفاق کا روگ رکھتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، نام کے مسلمان ہیں، دعوے کے اعتبار سے مومن ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری آیت میں بھی نوٹ کر لیجئے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہاں خطاب امت مسلمہ سے ہے اور کافر سے مراد منافق ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں جو بات آئی تھی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو یہاں پر بھی یہ ایمان کی دعوت در حقیقت کفار کو نہیں دی جا رہی، یہ دعوت ایمان مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ نام کے مسلمانوں حقیقتاً مسلمان بنو، یا نام کے مومنوں یا ایمان کے دعوے داروں ایمان حقیقی سے بہرور ہونے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس کا مثنیٰ جو ہے، ہر مضمون جو اہم مضمون ہے قرآن مجید میں کم سے کم 2 مقامات پر ضرور آتا ہے، تو اس کا مثنیٰ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ آیت اگر نہ ہوتی تو شاید جو بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں سورہ تغابن کی اس آیت کے بارے میں، وہ بہت سے حضرات کے لیے ناقابل قبول ہو جاتی، لیکن قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بات تو کسی دوسرے مقام کے حوالے سے اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے، مائک آواز کے اعتبار سے تو وہ بہتر تھا، فوراً خراب ہو گئی آواز، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو یہاں جو اہل ایمان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی، ظاہر بات ہے کہ یہاں ایمان کے 2 مراتب ہیں، ایک قانونی ایمان ہے، اقرار باللسان والا ایمان ہے، ایک ایمان حقیقی ہے، قلبی یقین والا ایمان ہے۔ تو جو نام کے مسلمان ہیں یا دعوے کے مسلمان ہیں یا اقرار باللسان والے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو در حقیقت یہاں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں بھی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ چوتھی بات جو تمہیدی تھی وہ یہ کہ مصحف میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے سورہ حدید سے سورہ تحریم تک جو 10 مدنی صورتیں ہیں، قرآن حکیم میں تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ ان میں کچھ مشترک مضامین ہیں، ان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی جب سورہ حدید کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ ہم مکمل کر چکے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کی 10 آیات کا اپنی امکانی حد تک مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، لہذا اب اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا، ورنہ تو ہم آگے کچھ بھی بڑھ نہیں پائیں گے۔ البتہ اب دوسرے رکوع کے بارے میں جو اس کی ترتیب ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں یہ سورتوں میں مضامین کی ترتیب کی ایک نہایت نمایاں اور نہایت اعلیٰ مثال ہے۔ پہلے رکوع کی 10 آیتیں، 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان، 3 آیتوں میں ایمان کی دعوت، دونوں کو جوڑنے والا کلمہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں، پہلی 5 آیتوں میں ثمرات ایمان، ایمان کے نتائج کیا نکلنے چاہیے۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو کچھ تو اس کے مظاہر ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس کی علامات ہوں گی، کچھ نہ کچھ اس کے نتائج ہوں گے، کچھ مضمرات ہوں گے جو ظاہر ہو جائیں گے، کچھ مقدرات ہوں گے کہ جو نمایاں ہو جائیں گے۔ آخر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے،
آم کا درخت جو ہے اس میں آم لگے گا، اگر نہیں لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے، درخت مریض ہے، یا یہ کہ وہ درخت نظر آ رہا ہے آم کا، حقیقت میں آم کا درخت نہیں، دو کے سوا کوئی اور شکل نہیں۔ تو اس اعتبار سے ثمرات ایمان کیا ہیں 5 آیات میں، پھر 3 آیات میں جو اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی پرزور دعوت، اور یہاں پھر آپ دیکھیں گے پھر کلمہ فا جو ہے ان دونوں حصوں کو جوڑے گا، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ تو یہ حسن ترتیب میرے اپنے مطالعے کی حد تک بھی اس قدر نمایاں، اتنی سائنٹیفک، اتنی واضح جو ہے دوسرے مقامات پر اس طریقے سے ابھر کر اور نکھر کر سامنے نہیں آتی، لیکن یہ کہ یہ ایک مثال ہے، اسی پر آپ قیاس کیجئے، غور و فکر کیجئے، سوچ بچار کیجئے، تفکر و تدبر سے کام لیجئے۔ تو واقعہ یہ ہے اپنی جگہ پر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ صورتیں جو ان کے مضامین میں ترتیب ہے، یہ آیات آپس میں اگر جوڑی گئی ہیں ایک صورت کی شکل میں تو یوں ہی الٹپ نہیں جوڑ دی گئی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان میں کوئی حسن ربط ہے، اس میں کوئی ترتیب کلام ہے۔ اب جہاں تک ثمرات ایمان کا تعلق ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اب 2 نشستوں میں تو ہم ان کا مطالعہ مکمل کر لیں، اور پھر 2 نشستوں میں جو ان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت ہے، تو 4 نشستوں میں ہمارا یہ دوسرے رکوع کا مطالعہ جو ہے انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اس ثمرات ایمان کو سمجھنے کی اور اس کے فہم اور شعور کو حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مظاہر ہوں گے، کچھ علامات ہوں گی، کچھ نتائج، کچھ ثمرات، اور انہی سے پہچانا جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں۔ اسی اعتبار سے یہ گویا کہ ہمارے لیے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے کسوٹی ہے جو فراہم ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو ناپیں اور تولیں، حقیقی ایمان ہے یا نہیں۔ اس پر ہم دوسروں کو نہیں ناپ تول سکتے، دوسروں کے ساتھ معاملہ قانونی سطح پر ہوگا، جو بھی دعویٰ ایمان کر رہا ہے وہ مسلمان مانا جائے گا۔ حضور کے زمانے ہی میں تھا کہ کسی کو تعین کے ساتھ بھی حضور کو تو یہ حق حاصل تھا کہ منافق قرار دے دیں، اگرچہ حضور نے اپنا یہ حق جو ہے اور اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ شاذ ایک معاملہ ہوا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا حضور پر، قاتلانہ حملہ، ان کے نام، ان منافقین کے نام حضور نے بتا دیے تھے، اگرچہ رات کی تاریکی تھے، کسی نے دیکھا نہیں، اور ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے پورے طور سے، لیکن حضور نے حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بتا دیے تھے، لیکن تاکید کر دی تھی حذیفہ یہ میرا راز ہے جو تمہارے پاس رہے گا، کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا۔ بہرحال حضور کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا تھا کون منافق ہے، کون حقیقتاً مومن ہے۔ پھر یہ بھی کہ ویسے بھی عام صاحب ایمان کے لیے بھی قیافہ ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے اس کو لاکھ اور کروڑ سے ضرب دیجئے تو وہ حضور کا معاملہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ حقیقت منکشف ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ حضور نے بیان نہیں کیا تعین کے ساتھ، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی، یہ آپ کا وہ جو ملحوظ رکھنا ہے کہ قانونی اسلام کے تقاضوں کو آخری حد تک آپ نے ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم خود اپنے اندر تو جھانک سکتے ہیں، ہمیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا ذاتی مسئلہ یہ ہونا چاہیے جسے آخرت پر ذرا بھی ایمان اور یقین حاصل ہے کہ وہ یہ سوچے۔ یہ مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جان جملہ علم ہا ای نست و بس، این است و این جان جملہ علم ہا ای نست و این تابدانی من کیم در یوم دین، کل علوم کا خلاصہ اور حاصل لب لباب تو یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یوم دین جو آنا ہے قیامت کے دن، اس روز میں کیا ہوں گا، میرا شمار اہل ایمان میں سے ہوگا یا اہل نفاق میں سے ہوگا۔ یہ مجھے تو فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایمان کے دعوے دار تو ہم ہیں، قانونی ایمان تو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، وہ حقیقی ایمان بھی ہے کہ نہیں کہ جو قیامت کے دن تسلیم کیا جائے کہ اللہ مانے کہ ہاں یہ میرا بندہ مومن ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کی کہ ہر شخص کو فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے کسوٹی ہونی چاہیے۔ تو ان 5 آیات میں واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت اہم مضمون نہایت معجزانہ اختصار کے ساتھ اور نہایت سائنٹیفک ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، صورتوں میں، مضامین میں جو ربط اور کلام، ربط اور ترتیب ہوتی ہے،
میرے نزدیک ثمرات ایمان کے بیان میں جو حسن ترتیب یہاں 5 آیتوں میں آئی ہے، یہ شاید سب سے زیادہ معجز نما مقام ہے قرآن حکیم کا۔ میں نے کسی قدر وضاحت آخری نشست میں کر بھی دی تھی، لیکن یہ کہ اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ پہلے تو آپ ویژولائز کیجئے ایک فرد کو فرد کی حیثیت سے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب اپنی جگہ پر ایک اکائی ہے، ایک مکمل شخصیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ پھر یہ کہ ہمارا ایک ربط و تعلق ہے ماحول سے، دنیا میں رہتے ہیں تو مال و اسباب دنیاوی کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں ہے تو رشتہ و پیوند بھی ہے، والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، رشتہ دار ہے، قوم ہے۔ جو بہت خوبصورتی سے اقبال نے جو ایک مصرے میں سمویا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اس میں سمو لیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہماری فرد جو انفرادی شخصیت اس کے بعد ثانوی درجے میں ہے۔ ایک انفرادی شخصیت، انفرادی شخصیت کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں، آپ پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں، کبھی کوئی خوشگوار بات ہو جاتی، کبھی ناگوار بات آتی، کبھی ایسی بات جس سے خوشی ہوتی ہے، کبھی ایسی بات جس سے رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں ناپسند ہے، کوئی چیز ہمیں پسند ہے۔ تو یہ جو حوادث و واقعات ہیں، یہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہم پر وارد ہوتے ہیں، یہ ہماری شخصیت کا ایک رخ ہے۔ اور ہماری انفرادی شخصیت کا دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں۔ آپ کا ہاتھ کچھ کر رہا ہے، آپ کے پاؤں کچھ کر رہے ہیں، آپ کی زبان کچھ کر رہی ہے، آپ کے اعضاء و جوارح سے یہ اعمال صادر ہوتے ہیں ہماری شخصیت سے، وہ حالات ہم پر وارد ہوتے ہیں۔ یہ فزیولوجی جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کے لیے تو یہ مضمون بالکل سامنے کی بات ہے۔ سرکٹ ہے، سینسری اور موٹر، یہ 2 حصے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں فیڈ کی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم سے پھر صادر ہو رہی ہیں۔ یہ ہر فرد کی شخصیت کے 2 رخ ہیں۔ اچھا، جو وارد ہونے والے حالات ہیں ان میں زیادہ متاثر آدمی ہوتا ہے ناگوار حالات سے۔ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور ایسی آفت سماوی آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی آگ لگ گئی، قصہ ذالک۔ تو اس لیے اگرچہ وارد ہونے والے حالات دونوں طرح کے ہیں، لیکن زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے تکالیف سے، مصائب سے، ناگوار حالات سے۔ اس کے بارے میں ایمان اگر دل میں ہے تو کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، کیا زاویہ نگاہ ہونا چاہیے، کیا مینٹل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر جو صادر ہونے والے معاملات ہیں، وہ افعال و اعمال جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں 2 باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر نکلنے چاہیے۔ یہ الفاظ مجھے بہت عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ فانی کا ایک شعر ہے اصل میں، جس میں یہ خوبصورت تعبیر کا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ تو ہمارے جو بھی عمل ہمارے وجود سے خارج ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی عمل یا فعل ہمارے ہاتھ سے صادر ہوا، یا ہماری ٹانگوں سے صادر ہوا، یا ہماری زبان سے صادر ہوا، جو بھی صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے۔ اور نمبر 2، اب اس میں جو امید ہوتی ہے، جو انسان کے عزائم ہوتے ہیں، جو توقعات ہوتی ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے لیے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ضمن میں ایمان حقیقی کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ تو گویا کہ 3 آیات آئیں گی یہاں کہ جن میں فرد کو ایک فرد کی حیثیت سے ویژولائز کر کے اس پر وارد ہونے والے خاص طور پر ناگوار حالات کے ضمن میں اس کا ذہنی رد عمل کیا ہونا چاہیے، پھر جو اس سے صادر ہو رہے افعال و اعمال ان کی ظاہری شکل و صورت کیا ہونی چاہیے، اور ان کے بارے میں مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس سے مقصود کیا ہو، اس کے بارے میں انسان کی سوچ اور زاویہ نگاہ کیا ہو۔ اس کے بعد کی 2 آیات میں اب وہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اس کے ضمن میں اگر ایمان حقیقی دل میں تو نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے رشتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں۔ اور رشتوں میں ظاہر بات ہے اگرچہ ہم جب شمار کرنے آتے ہیں تو والدین کو سب سے پہلے لے آئیں گے، اولاد، پھر بیوی یا شوہر، مرد کے لیے بیوی، عورت کے لیے شوہر، پھر یہ کہ بہن بھائی۔ لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ سب سے زیادہ واقعتاً عزیز رشتے جو ہیں وہ 2 ہی ہیں، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ زوج کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ 2 طرفہ استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 اولاد۔
باقی سب ان کے تابع ہوں گے. اگر صحیح رخ ان کے بارے میں ہو گیا تو سب کے بارے میں صحیح ہو جائے گا. کجی اگر ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے. اور نمبر 2 مال و اسباب دنیاوی، اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے. یہ 5 آیات ہیں، 5 یہ مضامین ہیں، 5 آیات میں بیان ہوئے ہیں. اب اللہ کا نام لے کر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں مطالعے کا. لیکن اس کے ضمن میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ان 5 میں اگرچہ بیان کی ترتیب تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن درس میں ہم ذرا ترتیب مختلف رکھیں گے. پہلی اور تیسری آیت یعنی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13 پر تفصیلی گفتگو پہلے کریں گے. 12ویں آیت کا تعلق عمل سے ہے. اس عمل کے ضمن میں ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جو دوسرے رکوع کا آخری حصہ اس کے ضمن میں ہوگی. ابھی میں 2 باتیں اور تمہیدی اس ضمن میں عرض کر دوں. نمبر 1 یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 5 آیات میں سے 4 کا تعلق ہے ذہنی نقطہ نگاہ سے، مینٹل ایٹیٹیوڈ. صرف 1 کا تعلق عمل سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. باقی 4 کا تعلق جو ہے مینٹل ایٹیٹیوڈ، زاویہ نگاہ، نقطہ نظر، سوچ کا انداز کیا ہو جانا چاہیے ایمان کے نتیجے میں. صرف 1 کا تعلق عمل سے. اگرچہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس میں سارے ہی اعمال آ گئے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک ریشو پروپورشن ہے کہ سارا زور صرف عبادات پر ہے. آپ یہ دیکھیں گے، میں آج سوچ رہا تھا، یہ نکتہ پہلی مرتبہ ذہن میں آیا ہے مجھے، ابھی اس کی پوری توثیق کرنی ہوگی کہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک غالباً نماز، روزہ، حج، زکات تک یہ ذکر نہیں ہے. وہ چیزیں جو اصل دین سمجھ لی گئی ہیں، یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، یہ اسلام کے ارکان میں شامل ہیں. لیکن یہ کہ اصل چیزیں اہم کچھ اور ہیں کہ جو ان کے پیچھے بالکل چھپ گئی ہیں. جس میں کوئی دین کا جذبہ ابھرتا ہے وہ انہی 4 چیزوں کے اندر وہ اپنا ساری بھڑاس نکال کر فارغ ہو جاتا ہے. کچھ بچتا ہی نہیں کہ دوسرے گوشوں میں بھی اس کا کوئی جذبہ عمل جو ہے وہ کہیں بروئے کار آئے. تو یہاں تو صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ثمرات ایمانی جو ہیں، مضمرات و مقدرات ایمان حقیقی کے، ان کے بیان میں 4 آیات کا تعلق ہے انسان کے نقطہ نگاہ، اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کے مینٹل ایٹیٹیوڈ سے. اس لیے کہ انسان حیوان عاقل ہے، اس کا عمل اس کے فکر کے تابع ہوتا ہے. فکر صحیح ہوگی عمل صحیح ہو جائے گا. استثنائی حالات ہیں، کچھ مریض لوگ ہوتے ہیں، ضعف ارادہ کے مریض ہوتے ہیں، جیسے مفلوج آدمی پڑا ہوا ہے، پر نظر آ رہا ہے صحیح سالم ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فالج گرا ہوا ہے. اسی طرح بعض لوگ نفسیاتی اعتبار سے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، لیکن وہ استثنائی کیفیت ہے. جو رول ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے وہ یہی ہے ایک نارمل اور صحت مند انسانی شخصیت کا کہ اس کا عمل اس کے فکر کے تابع ہوگا. عمل صحیح ہوگا فکر صحیح ہو جائے گا، فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہو جائے گا. فکر غلط ہوگا، فکر میں کجی ہوگی عمل میں بھی کجی ہوگی. اسی لیے کہا تھا سقراط نے کہ علم نیکی ہے اور بدی جہالت ہے. علم حقیقی انسان کو حاصل ہو، اس کا نتیجہ خود بخود جو ہے درست ہو جائے گا، اس کی نیکی عمل کے اندر ظاہر ہو جائے گی. جہالت ہے تو اس سے تو بدی وجود میں آئے گی. اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کو میں نے نوٹ کرایا ہے کہ 4 آیتوں کا تعلق ہے انسان کے فکر سے، زاویہ نگاہ سے، نقطہ نظر سے، مینٹل ایٹیٹیوڈ سے. 1 کا تعلق عمل سے. البتہ یہ کہ برعکس ہو جائے گا معاملہ جب عمل پہ آئے گا. 3 آیتیں جو آخر کی ہیں، اب ظاہر بات ہے دعوت عمل میں تو پھر عمل ہی کی بات ہوگی. وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ 4 باتوں میں سے صرف 1 بات میں ایمان کے یہ ذہنی اور فکری ثمرات کو سمو لیا گیا، اور وہ لفظ تقویٰ. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. 3 حکم جو ہے یہ عمل سے متعلق. سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اور کھپا دو اور لگا دو. یہ ہے کہ معاملہ برعکس ہو جائے گا جا کر جب دعوت عمل آئے گی. اور حضور نے جیسا کہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ تقویٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، قلب میں، سینے میں ہوتا ہے. آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اب آئیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13 ان دونوں میں پہلے تو ترجمہ کر لیجئے. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ.
نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، اصابہ یصیبو پڑھنا، واقع ہونا کسی شے پر، مصیبت یا مصیب، مصیب اس میں فاعل ہوا مذکر، مصیبت مصیبتن اس میں فاعل ہو گیا مؤنث۔ مصیبت کا لفظ جو ہے وہ خیر کے لیے بھی آئے گا اور شر کے لیے بھی آئے گا، خوشگوار چیز کے لیے بھی آئے گا اپنی لغوی اصل کے اعتبار سے، اور ناگوار شے کے لیے بھی آئے گا، لیکن اس کا استعمال جو ہے، جو اس کا غالب استعمال ہے وہ تکلیف دیش ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت، اس لیے کہ انسان زیادہ متاثر اسی سے ہوتا ہے، حالات خوشگوار ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آسائشیں حاصل ہیں، کوئی فکر دامنگیر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آدمی چل رہا ہے۔ جہاں کوئی تکلیف آئی، جہاں کوئی مصیبت اس معنی میں آ گئی، کوئی ناگوار صورتحال پیش آ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کوئی نقصان پہنچ گیا مال میں، تجارت میں، اب یہ ہے مصیبت۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر، ایمان حقیقی، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پھر اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، روگردانی کرو گے، رخ موڑ لو گے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مختار مطلق نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے۔ اس میں بھی علی اللہ کو پہلے لا کر، اللہ جو ہے یہاں مفعول ہے، لیکن یہ کہ اس کو پہلے لا کر حصر کیا گیا، تقدیم کی گئی حصر، صرف اللہ پر توکل۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بیان میں تو ترتیب یہ ہوئی، پہلی آیت میں تسلیم و رضا، راضی برضائے رب رہنا، دوسری میں اطاعت، تیسری میں توکل۔ لیکن اس وقت ہم پہلے گفتگو کریں گے یہ جو دو مضمون آئے ہیں، تسلیم و رضا اور توکل علی اللہ، اور اسی کا ایک منطقی تقاضا ان دونوں کا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، تفویض الامر الی اللہ، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، پورا توکل، اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا، اور اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دینا۔ نوٹ کیجئے تین الفاظ پھر، تسلیم و رضا، راضی برضائے رب، اس کو اہل تصوف کہتے ہیں مقام رضا، توکل علی اللہ اور تفویض الامر الی اللہ۔ یہ تین چیزیں جمع کر لیجئے تو میں آج ایک خاص بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کل قرآنی تصوف ہے۔ تصوف کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں، حدیث میں کہیں نہیں، بلکہ یہ کہ یہ لفظ عربی زبان میں بھی کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، اس کا مادہ کیا ہے کوئی متفق علیہ بات نہیں۔ میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ یونانی سے آیا ہے، صوفی، تھیوسوفی اور فلوسوفی، فائلوسوفی اور تھیوسوفی، یہ در حقیقت یہ اس سے آیا ہے لفظ، یعنی حکمت، وزڈم، فہم کسی باطنی حقیقت کا، شعور اور ادراک۔ بہرحال اس لفظ کو چھوڑ دیجئے، قرآن کی اصطلاح احسان، لیکن آج نوٹ کر لیجئے اس احسان کے یا تصوف قرآنی کے دو بڑے بڑے حصے ہیں۔ نمبر ایک علمی، اور علمی کے پھر دو حصے ہیں، ایک تو ہے جو اصل تصوف ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ یہ ایمان حدیث جبرائیل میں جو الفاظ آئے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس درجے تک پہنچ جائے، یہ احسان ہے۔ اتنا یقین کہ گویا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس درجے تک تو رسائی ہو جائے کہ ہر وقت یہ بات مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار، یہ گہرائی اور گہرائی ایمان کی، یہی کل تصوف ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ہی علمی اعتبار سے تصوف کا ایک موضوع اور بھی ہے، وہ علم الحقائق، خاص طور پر فلسفہ وجود
اب اس میں وحدت الشہود اور وحدت الوجود وغیرہ مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں. یہ کوئی دین و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اگرچہ یہ تصوف کا، چونکہ جو بھی لٹریچر اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو ائمہ تصوف ہیں، جو اس میں محققین ہیں، یہ چونکہ یہ ان کا موضوع ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی علمی موضوع ہے، لیکن اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق فلسفے سے. دوسرا حصہ ہے تصوف کا عملی. یہ ایمان کیسے حاصل کیا جائے، ایمان کی گہرائی اور گہرائی کیسے ہو، یہ ہے اس کا عملی حصہ. اس میں آج جو کچھ تصوف کے نام سے بیان کیا جا رہا ہے خالص غیر مسنون چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یہ مراقبے اور یہ اذکار و اشغال اور جو بھی اس کے لیے لمبے چوڑے نظام تجویز کیے گئے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تسلیم کرتے ہیں اہل تصوف کہ یہ مسنون چیزیں نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ کا طریقہ کچھ اور تھا. ہمارے ہاں بعد میں صوفیہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک مجبوری کو کیا ہے. ایک راستہ ان کے لیے بند ہو گیا تھا. حکومت آ چکی تھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ جن کا تعلق جو ہے اب وہ اس طرح کی شخصیتیں بہرحال نہیں تھی جیسے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. پہم کوششیں کرنے کے باوجود معلوم ہوا یہ چھت تو رہے گی یہیں. وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. تو اب آپ کو معلوم ہے درخت جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ نہ بڑھ سکے آگے تو پھر وہ ادھر ادھر پھیلتا. تو تصوف ادھر ادھر پھیل گیا اس لیے کہ اس کی جو اصل نیچرل گروتھ تھی، جو سلوک قرآنی اور جو سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو رخ ہے وہ تو اقامت دین کی طرف ہے، وہ تو اعلاء کلمت اللہ کی طرف ہے، وہ تو لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ کی طرف ہے، وہ تو ہے یکون الدین کلہ للہ، وہ تو ہے جہاد اور قتال کی طرف. وہ ہے اصل مقصود اس تصوف کا. لیکن جب وہ معلوم ہوا کہ آبسٹرکشن ہے، ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے، تو لا محالہ یہ تصوف کی شاخیں ادھر ادھر وہ اپنی بلندی کی طرف نہیں جا سکیں. تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے مجھے اس عملی تصوف سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے سراسر غیر مسنون شے سمجھتا ہوں. لیکن تصوف کا اصل مضمون ایمان کی گہرائی اور گہرائی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مقام رضا، تسلیم و رضا، توکل صرف اللہ، تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے، وہ میری ضرورتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے. مجھے تو معلوم بھی نہیں مجھے کل کس شے کی ضرورت ہوگی، اسے معلوم ہے. وہ میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. میں تو اگر سمجھ بھی لوں کہ میرے لیے یہ شے مفید ہے تو اس کو حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. تو فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب اس کے بعد چنتا کون سی رہ جائے گی، فکر کائے کی. تو مقام رضا، مقام توکل اور مقام تفویض، ان تین کو جمع کر لیجئے، یہ ہے علامت ایمان کی گہرائی اور گہرائی کی. اب اس کو ایک دوسرے اعتبار سے بھی نوٹ کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ یہ کل تصوف ہے، صحیح تصوف اسلام کا، جو اس سورہ مبارکہ کے ان 5 آیات میں آ رہا ہے، خاص طور پر یہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13 میں، ان کا تعلق مسئلہ تقدیر سے بھی جڑتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس اعتبار سے بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اگر اس پر بحث کی جائے تو الجھ جائے گا، کبھی حل نہیں ہو سکتا، ناممکن. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث و نزاع سے سختی سے منع کیا ہے. ایک مرتبہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کچھ بحث و نزاع ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، آوازیں بلند ہیں. آ کر دریافت کیا کیا معاملہ، معلوم ہم تقدیر پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے شدید اظہار ناراضگی فرمایا، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا الہذا امرت ام لہذا بعثت، کیا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا، کیا میں اس چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ سختی سے روک دیا کہ اس معاملے پر گفتگو نہ کرو. ایک طرف تو یہ ہے معاملہ، دوسری طرف یہ کہ یہ ایمانیات کے اندر لازماً شامل ہے. ایمان مفصل کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
اٹس این انٹیگرل پارٹ آف ایمان، ایمانیات میں شامل ہے، اس کا لازمی جز ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فہم سے بالکل ہی ماورا ہو اور اس پر کوئی گفتگو نہ کی جائے؟ اب یہ ایک ڈائلیما ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ چونکہ ایمانیات میں شامل ہے، حدیث جبرائیل کا چونکہ حوالہ آیا ہے ابھی احسان کی تعریف میں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نوٹ کر لیجئے کہ وہاں بھی جب یہ سوال کیا گیا اخبرنی عن الایمان، تو وہاں یہ الفاظ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان میں شامل ہے اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور یہ کہ تو یقین رکھے قدر پر، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ تو یہ تو ہماری ایمانیات میں شامل ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو فہم اس کا حاصل کرنا ہوگا۔ میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا، یہ ڈائلیما جو ہے حل کیسے ہو۔ میں صحیح طور پر تو نہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، گمان غالب میرا یہ ہے کہ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہے، اور بہت خوبصورت، بہت سادہ۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہاں اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں آئے گا سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے فہم سے ماورا ہے، ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہمارا سارا قوت واہمہ ہو، قوت متخیلہ ہو، بہرحال ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے، اسی سے بنی ہے، اس کا صغرا کبرا تو وہیں سے ہے، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ دل میں ضرور آتا ہے، دل کا تعلق روح سے ہے، اور روح جو ہے اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے یہ اس مسئلہ تقدیر کا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بیان میں نہیں آتا۔ بیان کریں گے، رد و قضا کریں گے، بحث و نظا میں الجھیں گے، معاملہ جو ہے بہت دور نکل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دل میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات یوں ہے۔ اور اس کو میں نے الحمدللہ آج میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا جب مجھے یاد آیا کہ اب سے تقریباً 20 برس پہلے میں نے چند جملے اس موضوع پر لکھے تھے۔ یہ تعارف تنظیم اسلامی جو ہے اس میں یہ صفحہ 69 پر ہم نے وہاں ایمانیات کی بھی، کہ جو لوگ تنظیم اسلامی میں شامل ہوں انہیں ظاہر بات ہے تجدید ایمان بھی کرنی ہے، ایمان کو شعوری طور پر اختیار کرنا ہے، ان ایمانیات کی جو بڑی مختصر تشریح کی ہے اس میں یہ جملے چند آپ کو سنا رہا ہوں۔ تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے، لہذا یہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے خواہ وہ کسی کو بھلا لگے یا برا اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ اذن نوٹ کیجئے، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے، پھر وہ علی کل شیء قدیر کہاں رہا اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے کہ اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہ کرے، علی کل شیء قدیر۔ دوسری بات مزید برآں وہ عالم ما کان و ما یکون بھی ہے، چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے۔ گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے۔ اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ تغابن کے شروع کی آیات کے بارے میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کی دو صفات کا بیان ہے، اس کی صفت علم، اس کی صفت قدرت۔ ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بکل شیء علیم۔ اب ان دونوں چیزوں کی تھوڑی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں۔ نمبر 1، ہوا علی کل شیء قدیر۔ اب اس کو ذرا، جس کو مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اسے ذرا پکاؤ جا کر، اس ایک جملے کو ذرا اس پر مراقبہ کر لیجئے۔ اس وقت میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں صوفیاء کا،
اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کیجئے، ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن یہاں اب ایک نوٹ آف کوشن ہے، اذن اور ہے، رضا اور ہے، ان دونوں کو آپس میں کنفیوز نہ کریں۔ اجازت اور ہے، اللہ کا راضی ہونا اور ہے۔ اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا، اجازت کے بغیر چور چوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو شخص نکلا ہے چوری کے ارادے سے، نہ معلوم اس کائنات کی کتنی قوتیں ہیں، کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو درمیان میں حائل ہیں، یہ سب کے سب موافقت کریں گی تو کہیں وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے گا، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اذن رب کے بغیر انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ اذن اور ہے، رضا اور ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے، راضی خیر سے ہے، بھلائی سے ہے، نیکی سے ہے، بر سے ہے، تقوی سے ہے، اور ناراض ہوتا ہے کفر سے اور شرک سے اور نفاق سے اور فسق سے اور فجور سے۔ دوسری طرف ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس کا علم آن واحد میں ماضی، حال اور مستقبل کو محیط ہے۔ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ پر کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی ہم تقابل کریں گے سورہ حدید کی آیت سے تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ لہذا جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کے علم میں ہے کہ یہ بات یوں ہونی ہے، وہ ہو کر رہے گی، ٹل نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں بھی نوٹ آف کوشن ہے کہ پری نالج پری ڈٹرمینیشن کو مستلزم نہیں ہے۔ علم پہلے ہونا لازم نہیں ہے کہ جبر بھی ہو، جس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف گیند پھینکی، متوجہ ہو جائے گا، متوجہ ہو گیا، لیکن آپ کا اندازہ درست نکلا ہے، بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوا ہے، آپ کے جبر کے تحت نہیں ہوا۔ اس مثال کو آپ ہزار لاکھ کروڑ سے ضرب دے لیجئے، اللہ کے علم میں ہے میں یہ کروں گا، لیکن اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا وہ کام کرنے کے لیے، وہ میں اپنے آزاد مرضی سے کرتا ہوں۔ فری ایجنٹ ہے انسان کے اندر، فری ول ہے، اگرچہ بہت سے اعتبارات سے انسان مجبور بھی ہے۔ ظاہر بات ہے میں ہندوستان میں پیدا ہوا، اب جو ہماری نسل ہے پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، یہ میرا چوائس تو نہیں تھا۔ مجھے جو شکل و صورت ملی ہے، جو رنگت ملی ہے، جو اعضاء و جوارے ملے ہیں، جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں، وہ میرا چوائس تو نہیں ہے۔ نہ معلوم کہاں سے جینز چلے آ رہے ہیں، کچھ دادا پردادا سگڑ دادا کہاں کے جینز آ گئے، کہیں نانا کی طرف سے آ گئے یا دادا کی طرف سے آ گئے، مل ملا کے میری شخصیت بن گئی، تو میرا کوئی چوائس تو نہیں۔ تو بہت سے اعتبارات سے انسان جو ہے، وہ جو میکڈوگل کا نظریہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ ہیریڈیٹری فیکٹرز، جو بھی وراثت کے جو اوصاف ہیں، اور نمبر دو انوائرمنٹل فیکٹرز، ماحول کے جو اثرات ہیں، ان سب کا مرکب ہے۔ بہت حد تک صحیح ہے یہ قول، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فری ول سرے سے نہیں ہے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں لمیٹیشن کے فیکٹرز ہیں، لیکن فری ول ہے کہ جو اس کے اندر ہی اندر وہ بروئے کار آتی ہے اور فیصلہ کن بن جاتی ہے۔ بہرحال ان دونوں اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مستحضر رکھا جائے تو اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، جو کچھ مجھ پر بیت رہا ہے یا بیتا ہے، خواہ اسباب ظاہری کچھ بھی ہو، فلاں نے مجھے تھپڑ مارا، فلاں نے مجھے پتھر مار دیا، فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا، فلاں نے میری یہ شکایت کر دی، چغلی کھا دی، فلاں نے جو ہے میرے ان معاملات کو اس طرح بگاڑ، صحیح، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بالا تر ایک حقیقت سامنے رہے گی، بغیر اذن رب نہ یہ پتھر مجھے لگ سکتا تھا، نہ اس کا تھپڑ مجھے لگ سکتا تھا، نہ اس کی ساری کوشش کے باوجود میرا کوئی نقصان ہو سکتا تھا، بغیر اذن رب تو ممکن ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے علم میں یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا اور جو کچھ ہے وہ اذن رب سے ہو رہا ہے، لہذا میری روش کیا ہوگی؟ تسلیم و رضا، کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، جو میرے رب کی طرف سے آئے میں اس پر راضی ہوں، جو بھی میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، میں اس کے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کرتا ہوں، کوئی شکوہ کوئی شکایت، اللہ کے خلاف کوئی بغاوت فکری، بغاوت ذہنی، بغاوت نفسیاتی، یہ کیوں کر دیا، یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
وہ میرا رب، میرا مالک جو اس نے طے کیا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگلی نشست میں اسی مضمون کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔